یعنی بولو نا بہت مبارک مہینہ. کون سا مہینہ؟ شعبان. شعبان کا کیا ترجمہ؟ میں شعبان مہینہ آیا اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا. جیسے ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی، ہم نام رکھتے ہیں تو مولانا کو پوچھتے ہیں کہ یہ نام ہم نے رکھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو یہ مہینے کا نام آیا ہے شعبان. اس کا ترجمہ کیا؟ پھیلنا اور پھیلانا. بولو کسی چیز کو پھیلانا. اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس میں بندہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلائے گا. بندہ یہاں توبہ کرے گا، اللہ مغفرت کو پھیلائے گا. بندہ یہاں مانگے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا. بندہ یہاں ضرورت رکھے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. تو شعبان مہینہ کا ترجمہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے رحمت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ کی مغفرت کے پھیلانے کا مہینہ، اللہ توبہ قبول کر کے بخشش کو پھیلانے والا. تو یہ تو ترجمہ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا، شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا. لیکن بغداد کی جامع مسجد میں، بولو بغداد کی، جن کے امام عالم ربانی فیض سبحانی، بولو غوث پاک کون؟ شیخ عبد القادر. بغداد کی مسجد کے وہ جامع مسجد کے امام. اور شعبان کا چاند نظر آیا، کوئی شخص دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت حضرت وہ شعبان کا چاند آ گیا، وہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، شعبان مہینہ شروع ہو گیا. حضرت نے کہا مجھے بھی پتا چلا اور لوگوں سے بھی پتا چلا کہ چاند نظر آ گیا اور الحمدللہ شعبان مہینہ شروع ہو گیا، نئے مہینے کی ہم کو دعا پڑھنا چاہیے. حضرت نے سب کو دعا پڑھا دی. تو وہ جو آنے والا شخص وہ کہنے لگا حضرت شعبان کا ترجمہ کیا؟ آپ کو میں نے ترجمہ بتا دیا، پھیلانا. شعبان کا ترجمہ کیا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے. اللہ نے علم کا سمندر بنایا. لیکن کیا فرمایا؟ آج شعبان کا ترجمہ پوچھ رہے ہو، کل صبح آنا، کل صبح بتاؤں گا، کل فجر کی نماز میں آنا بتاؤں گا. وہ شخص چلے گئے، ٹھیک ہے کل فجر کی نماز میں آ کے جواب لے لوں گا. اب جتنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے اسٹوڈنٹس جو شاگرد تھے وہ کہنے لگے حضرت آپ نے بتایا نہیں، آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ شعبان کے معنی کسی چیز کو پھیلانا، آپ نے اس شخص کو جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا 6 مہینے ہو گئے اب کسی کو جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا. بولو سبحان اللہ. جب تک اپنے نبی سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیتا کسی کو جواب نہیں دیتا. اچھا دوسرے دن فجر کی نماز جیسے ہو گئی، خود پیران پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہاں ہے جو رات کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ شعبان کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا کہا حضرت میں ہی پوچھ رہا تھا. فرمایا سنو شعبان کے ترجمے ہوں گے پھیلنا، پھیلانا، رحمت کا پھیلانا. لیکن مجھے جو جواب ملا ہے وہ سنو. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہاتھ مبارک کو ایسے آگے کیا، انگلی مبارک کو آگے کیا اور کہا سنو شعبان مہینہ آیا ہے اور شعبان میں 5 حروف ہے. بولو شعبان میں کتنے حروف ہے؟ 5. اگر آپ اردو عربی جانتے ہوں گے شعبان میں سب سے پہلے شین، پھر عین، پھر با، پھر الف اور پھر نون. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے پہلا حرف شین، جس کا مطلب ہے یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. بولو یہ مہینہ ہذا الشہر شہر شرافت، یہ مہینہ شرافت والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد عین، عین کے معنی علا، علا کے معنی بلندی، یہ مہینہ بلندی والا ہے. اور پھر اتنے پیار سے فرمایا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شین سے شرافت اور عین سے علا، علا کے معنی بلندی. اور یہ مہینہ شرافت والا بھی ہے، بلندی والا بھی ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں یہ ایک وہ مہینہ ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے، یعنی محمدی مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہمارے نبی شرافت والے، ہمارے نبی بلندی والے، تو یہ مہینے میں بھی شین آ گئی شرافت والی، عین آ گئی بلند. اس کے بعد کیا کون سا حرف ہے؟ با. سننا برابر. پیران پیر نے فرمایا با کے معنی بر، بر کے معنی نیکی. اور پھر روتے ہوئے فرمایا یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں، نیکیوں کے کرنے کا مہینہ. جو مہینے کی نسبت محمد کی طرف ہو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو نسبت ہمارے آقا کی طرف ہو، یہ مہینہ گناہ کرنے کا اللہ کے واسطے. یہ مہینہ میں یہ پب جی بند کر دو، یہ مہینے میں اسنیپ چیٹنگ بند کر دو، یہ مہینے میں موبائل پہ زنا کرنا بند کر دو، یہ مہینے میں سودی کاروبار بند کر دو. یہ مہینہ شعبان مہینہ، اس مہینے میں گناہ کو چھوڑ دو
اور کیونکہ یہ مہینہ محمدی مہینہ ہے، محمدی مہینہ گناہوں کے واسطے نہیں ہوتا ہے، نیکیوں کے واسطے ہوتا ہے۔ تو سین شین سے شرافت، عین سے علا بلندی، با سے بر یعنی نیکی۔ اب کون سا حرف آ گیا؟ الف۔ الف کے معنی الفت، بولو الف کے معنی، ساتھ میں بولوں گا الفت۔ الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت۔ لیکن الفت اور محبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھائی آپ سب جمع ہو گئے، آپ میں سے کتنے ہوں گے کہیں گے ہم قاری صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ قاری صاحب کہیں گے میں یہ علاقے والے سے بہت محبت کرتا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ الفت اس کو کہتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے، معافی مانگ کے اس سے تعلق جوڑو، اس کا نام الفت ہے۔ کوئی چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے پھوپھا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے گھر والے سے بات نہیں کرتا ہوگا، کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں گھر بھیج دیا ہوگا۔ یہ مہینہ آیا پیارے نبی کی محبت میں، الف سے الفت ہے۔ یہ مت دیکھو کہ سامنے والے کی غلطی میری غلطی، معافی مانگو اور اس سے تعلق جوڑ دو، اس کا نام الفت ہے۔ اور اسی پر اللہ کی معافی کا وعدہ ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4، شین شرافت، عین بلندی، پھر اس کے بعد با بر نیکی، الف الفت، اب کیا رہ گیا؟ نون۔ اوہ، نون کا مطلب نور خداوندی۔ یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے سنا میرے نبی نے فرمایا رات کو خواب میں، کیا فرمایا کہ اگر شرافت سمجھ گیا، اگر تو نے عین سے بلندی کو سمجھ گیا، با سے نیکیوں کو سمجھ گیا، الف سے الفت کو قائم کر دیا، تو آخری حرف نون ہے۔ نون کے معنی نور خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے والے کے دل کو اپنے خاص نور سے منور فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، دل منور ہو جائے گا، دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیند بعد میں آئے گی، نبی پاک خواب میں پہلے آ جائیں گے۔ لیکن یہ مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے اور یہ فیصلے والا مہینہ ہے۔ بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جو بڑی رات آئے گی نا، اس میں سب اللہ سب فیصلے، پورے سال کے فیصلے، آنے والے سال کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک روایت کے مطابق یہ رات جو ہے، کون سی رات؟ شب برات، یہ فیصلے والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فیصلہ کریں گے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، آنے والے سال میں کون تندرست رہے گا، کون بیمار رہے گا، آنے والے سال میں کون جیے گا، کون مرے گا، آنے والے سال میں کس کے یہاں عزت کا معاملہ ہوگا، کس کے یہاں ذلت کا معاملہ ہوگا۔ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے آنے والی رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے بہت ڈرنے کا سینسیٹیو مہینہ ہے۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج سوچ رہا ہوں کہ صرف ایک بات کروں، اسی میں وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ یعنی کیا کرنا ہے ہم کو بھائی، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ آپ کو معلوم ہوگا، بے شک آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ، اور ہجرت کرنے والوں کی تعریف اللہ نے کی، بولو کی نا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہجرت کرنے والے، بہت اونچا درجہ رکھنے والے، یہ سب کامیاب ہونے والے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں جنہوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ آ گئے، بولو مکے سے مدینہ آ گئے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کا درجہ بہت اونچا ہو گیا اور یہ سب کامیاب ہونے والے۔ چلو میں جلدی سے واقعے پر آ جاؤں، وقت بہت کم ہے۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، بولو ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گیا۔ اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، بس ابھی آئے ہیں، ابھی انٹری ہوئی ہے، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، سامنے بڑا مجمع بیٹھا ہے، بڑا مجمع بیٹھا ہے، کیونکہ سب لوگ استقبال کے لیے آئے کہ ہمارے نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، نبی مدینہ میں آئے، پہلی مرتبہ آئے، اور سامنے بڑا اس سے استقبال ایسا ہو رہا تھا کہ سامنے چھوٹی پہاڑی تھی، بولو سامنے چھوٹی پہاڑی جو اس پر
प्यारी प्यारी मासूम बच्चियां नाते पाक पढ़ रही थी, बोलो सुभान अल्लाह। मासूम बच्चियां नाते, और नाते पाक भी कैसी प्यारी पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। जिसका तर्जुमा ये कि वो छोटी छोटी बच्चियां कहती थी, ए मदीना वालों, ए इलाके वालों, हमारे नबी आए हैं, आप इनको मोहम्मद न कहना, ये कहो कि अंधेरी रात में 14वीं रात के चांद निकल कर सामने आ गए हैं। ये बच्चियों का नाक पढ़ना, पूरा मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल बैठे। अब मैं वाक्य पर आ रहा हूं। एक शख्स दौड़ते आए, जवान, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त, हाथ में तलवार, दौड़ते दौड़ते है, जिनका नाम है तल्हा। बोलो क्या नाम है? तल्हा। बोलो क्या नाम है? इधर इधर देखो, क्या नाम है? दौड़ते दौड़ते, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े वो शख्स आए, दौड़ते दौड़ते, और आकर क्या कहा मालूम? आकर पहली बार कि आप नबी हैं? अरे भाई हमारे नबी तो तशरीफ फरमा थे। वो आकर कह रहे, वो तल्हा, आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप पैगंबर हैं, और हाथ में तलवार। हमारे आका सास ने फरमाया, हाँ मैं मदीना भी आया हूँ, बस थोड़ी देर हुई, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, कुरान पाक मुझ पर उतरा है। तो वो क्या कहते हैं मालूम? तलवार को किनारे पर रखा, कहा ईमान कबूल करना है। बोलो सुभान अल्लाह। बस ये पूछना था, मैंने पूछ लिया, ईमान कबूल करना है। हमारे नबी ने हाथ आगे बढ़ाए, साथ में बोलो, पूरे मजमे ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन हमारे नबी सोचने लगे कि पूरे मजमे में जवान आए, तलवार लेकर आए, ये कुछ अपना जोश तो नहीं बताने आए। तो हमारे नबी ने फरमाया कि तुम ईमान ले आए हो? हाँ, ईमान तो मेरे हाथ पर लाए हो, आपको मंजूर है? तो वो उन्होंने कहा, आप हुक्म कीजिए। और तल्हा, बोलो क्या नाम? अब तो हजरत तल्हा कहेंगे। हजरत तल्हा कहते, आप हुक्म करें, जो आप हुक्म करेंगे वो करने के वास्ते में तैयार हो। हमारे नबी साहब ने फरमाया, एक काम करो, जाओ अपने बाप को कत्ल करके आओ। बाप का नाम बर्रा, बोलो बाप का नाम बर्रा, जाओ बाप को कत्ल करके आओ। उन्होंने वो तलवार उठाई और कहा, अभी गया और अभी आया, और बाप का सर आपके पांव में लाकर रखा। वो जाने लगे तो हमारे नबी ने चादर मुबारक को पकड़ लिया और कहा, नहीं, इम्तिहान ले रहा था, मोहम्मद मदीने में जोड़ के वास्ते आए हैं, तोड़ के वास्ते नहीं आए हैं, मैं तो इम्तिहान ले रहा था। तो रोने लगे वो जवान, क्या नाम? हजरत तल्हा रोने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरा इम्तिहान लेते, मैं दिलो जान से आप पर कुर्बान हो गया। और फिर कहा, अल्लाह की कसम, जो कहेंगे मैं करके बताऊंगा, जिससे आप रोकोगे उससे मैं रुक के बताऊंगा। कितना प्यारा जुमला। फिर बोलो, हजरत तल्हा ने फरमाया, मेरे नबी जो कहेंगे सब साथ में बोलो, करके बताऊंगा, और जिससे रोकोगे। और इसी का नाम कुरान, इसी का नाम हदीस है, इसी का नाम शरीयत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, यही कर लो, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी जो करने के लिए कहे, पूरा मजमा बोले करना जरूरी हो जाएगा। मेरे नबी जिससे रुकने कहे रुकना। वो साहबी ने यही कहा, मेरे नबी हजरत तल्हा ने फरमाया, आप जो कहो करूंगा, आप जिससे रोकोगे रुकूंगा। बस बात खत्म हो गई। बोलो बात खत्म हो गई। उसके बाद हजरत तल्हा की जो मोहब्बत, बोलो सुभान अल्लाह, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, खाने में, पीने में, सफर में, हजर में, उठने में, बैठने में, हमारे नबी की जुबान मुबारक पर तल्हा तल्हा तल्हा। और तल्हा वो है जो मदीने में सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक अजब वाकया हुआ। वाकया ये हुआ कि एक फजर की नमाज में तल्हा नहीं आए, बोलो तल्हा, जोहर में बोलो नहीं, असर में नहीं, मगरिब में, इशा में, 5 नमाजों में तल्हा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे शायद कुछ काम हुआ होगा, क्योंकि ये जहां मस्जिद नबवी थी ना, वहां से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर रहते थे, तो कुछ काम हुआ होगा तो नहीं आए। दूसरे दिन फिर बोलो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, बोलो तल्हा, पूरा मजमा बोले तल्हा नहीं आए। तीसरे दिन फिर फजर, जोहर और असर, बोलो तल्हा। अब तीसरे दिन की असर की नमाज में हमारे नबी ने सलाम फिर, आंखों में आंसू थे, फरमाया, आईना तल्हा, तल्हा नजर नहीं आ रहे। एक पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन गुजर गया, आज तीसरा दिन है, असर की नमाज है और तल्हा नजर नहीं आते। तो एक शख्स खड़े हुए और कहने लगे, तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहे, तो बहुत बीमार है, घर पर है, और क्या है, आखिरी सांस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा तल्हा बीमार है,
آخری سانس لے رہے، سارے صحابہ کو کہا اٹھو 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 ہم کو جانا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس نبی کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، آپ چلتے چلتے، بولو عصر کی نماز کے بعد چلتے چلتے 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر، آج جب طلحہ کے گھر پر گئے سارے طلحہ کے محلے والے جمع ہو گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، نبی آ گئے، رسول آ گئے، پیغمبر۔ ہمارے نبی نے سب کو کہا مجھے طلحہ کے پاس لے چلو۔ جیسے گئے طلحہ کے پاس، حضرت طلحہ بے ہوش، جس کو آج کے زمانے میں کہتے قومے میں چلے جاتا آدمی۔ حضرت طلحہ بولو کیا ہے؟ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کو دیکھا بے ہوش ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کتنے پیار سے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور گھر والوں کو کہا سنو رات کو انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو انتقال ہو جائے گا، آپ لوگ فکر مت کرنا، جب انتقال ہو جائے مجھے بلانا، میں آؤں گا، میں اپنے کپڑے میں ان کو کفن دوں گا، بولو سبحان اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور میں ان کو خود دفن کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے چلے گئے، کیونکہ ہمارے نبی کو وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھانا ہے، وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھانا ہے۔ میرے پیارو، یہاں ہمارے نبی کا جانا، یہاں طلحہ کی آنکھ کا کھلنا، بولو سبحان اللہ۔ اور طلحہ کی جب آنکھ کھلی نا، بھائی جو آدمی بے ہوش ہو کتنے زمانے سے، آنکھ کھلی نا، پہلا زبان لڑکھڑاتی تھی، لیکن طلحہ نے پہلا سوال پوچھا، این رسول اللہ، میرے نبی کہاں پر ہے؟ بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کہاں ہے؟ تو سب گھر والے جمع ہو گئے، گھر والوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، فکر آئے تھے، ابھی آئے تھے۔ حضرت طلحہ میں ہوش جیسے نہیں تھا، پھر بھی جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، میرے نبی یہاں آئے تھے، یعنی 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے پیدل میرے نبی آئے تھے۔ سب نے کہا آپ آرام کریں، آئے تھے تو کہا آئے تو کیا کہا یہ کہا کہ رات کو تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غسل وہی دینے والے، بولو سبحان اللہ، جنازے کی نماز وہی پڑھانے والے، کفن کا کپڑا وہی دینے والے، اور تمہیں دفن بھی وہی کرے۔ تو حضرت طلحہ نے اشارہ کیا نہیں 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 نہیں، رات کو انتقال ہوگا، بے شک میرا انتقال ہوگا، لیکن نہ آپ کوئی بھی نبی کو نہیں بلائیں گے، وہ یہاں آئیں گے نہیں، رات کو وہ یہاں نہیں آئیں گے، اور رات کو وہ آ کر کفن کا کپڑا بھی نہ دیں گے، وہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے، وہ غسل بھی نہیں کریں گے، وہ مجھے دفن بھی نہیں کریں گے۔ تم میں سے کوئی آدمی یہ کام کر لینا، ان کو نہیں بلانا، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، 3.5 کلومیٹر کا سفر ہوگا۔ ارے اگر آتے آتے میرے نبی کو کہیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، ارے میرے نبی کے پاؤں میں کہیں پتھر لگ گیا، ارے میرے نبی کسی سے ٹکرا گئے، یہ طلحہ بغیر سب کے جا سکتا، لیکن نبی کو آنچ لگے اس کو برداشت ہوا۔ معاملہ ایسا ہی، رات کو انتقال ہو گیا، ان کا بولو انا للہ۔ حضرت طلحہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب گھر والوں کی جیسے انہوں نے وصیت کی تھی، کسی نے آ کے غسل دے دیا، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، اور سارے محلے والے مل کے دفن کیے۔ میرے پیارو، یہاں تو یہ ہو گیا، وہاں ہمارے نبی پوری رات سوئے نہیں، پوری رات سوئے نہیں کہ میرے طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی، طلحہ کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ طلحہ، ہمارے نبی اسی حال میں فجر کی نماز پڑھانے آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر آئی؟ تو وہ جو رشتہ دار تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، کہا اور رات کو انتقال ہو گیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، ارے تم نے مجھے خبر نہیں تھی، ارے غسل تو مجھے دینا تھا، کفن کا کپڑا مجھے دینا تھا، ارے مجھے نماز پڑھانی تھی، مجھے دفن کرنا، آپ نے مجھے خبر نہیں دی۔ اور سارے گھر والے رو کر کہنے لگے آپ کو بلانے والے تھے، مگر طلحہ نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو کانٹا لگے مجھے گوارا نہیں، کوئی اور جنازے کی نماز پڑھائے مجھے گوارا ہے، کوئی اور دفن کرے مجھے گوارا ہے، لیکن میرے نبی کو راستے میں کانٹا لگ جائے، میرے نبی کو راستے میں کوئی پتھر لگ جائے، میرے نبی کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جائے، اندھیرا ہے۔ اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی۔ میرے پیارو، سچ بتاؤ ہمارے نبی کتنا روئے ہوں گے۔ روتے روتے سارے صحابہ کو کہا چلو مجھے قبر پر لے چلو۔ کن کی قبر پر؟ وہ پھر ہمارے نبی چلتے چلتے 3.5 کلومیٹر طلحہ کی قبر پر جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، ہمارے نبی بھی وہاں تھے۔ اے میرے پیارو، کاش ہم کو سمجھ میں آوے، ہمارے نبی بہت دیر تک، بولو ہمارے نبی بہت دیر تک روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے۔ اچانک ہمارے نبی نے ایک دعا مانگ لی، ایک دعا ہمارے نبی نے مانگ لی جس پر سارے صحابہ دھاڑے مار کر روئے ہیں۔ کیا دعا مانگ لی؟ اللہم القی طلحہ
وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میرا طلحہ قبر میں، اللہ میرا طلحہ قبر میں، لیکن ایک دن قبر کھلے گی، ساتھ میں بولو ہوگا، ایک دن قبر کھلے گی، میرے طلحہ اٹھیں گے. ہمارے نبی دعا مانگتے، اللہ جس قیامت کے دن یہ قبر کھلے اور طلحہ اٹھے، اللہ ایسے اٹھے کہ وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، تو طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو. یعنی اللہ طلحہ کی قبر کھلے، ایسے کھلے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے. اور ظاہری بات ہے جس کو اللہ دیکھ کر مسکرائے، جو اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، وہ تو جنتی ہو ہی گیا. سارے صحابہ سنے یہ دعا. حضرت عمر قریب میں تھے، بول حضرت روتے روتے آئے، کہا اللہ کے رسول کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا، طلحہ کی جگہ. یہ دعا طلحہ کو نہیں، کس کو ملی ہوتی؟ عمر کو ملی ہوتی. ہمارے نبی نے یوں چہرہ اٹھایا، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنکھوں سے بھری تھی. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا عمر تم کو بھی مل سکتی، بلکہ فرمایا یہ دعا تو قیامت تک آنے والے ہر مرد کو ملے، قیامت تک آنے والے ہر مومن بندے کو ملے، ہر مومنہ بندی کو ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو طلحہ نے مجھ سے شرط کی تھی وہ شرط سب لوگ مجھ سے کر لیں. تو طلحہ نے کیا شرط کی تھی؟ طلحہ نے شروع میں یہ شرط کی تھی، جو آپ کہو گے، جس سے روکو گے، ہاں بس یہ شرط کر لے. ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ، ہر کلمہ پڑھنے والی بندی اگر یہ شرط کر لے کہ میرے نبی نے جو کہا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اور میرے نبی نے جس سے روکا ہے رکنا ہے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن کہیں بھی مرا ہوگا، جب اس کی قبر کھلے گی وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گا. میرے پیارو،